الخلق مالي من نلوذ به يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک. اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل خیریت سے. بہت بہت شکریہ فار کمنگ ہیئر اگین. اینڈ آف کورس مولانا شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ بہت بہت شکریہ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مطلب ٹرانسمیشن کا آغاز کریں، آئی ہیو گاٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ. شی لیوز ان دا US. شی از برازیلین. شی از اے ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر ہیں، برازیلین ہیں. اور ان کو میں نے کل، مجھ سے انہوں نے خاصے دن سے سوالات کر رہی ہیں اسلام کے بارے میں. اچھا. تو مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ آپ جب کوئی نعت سنتے ہیں تو پھر آپ کو آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو کہنے لگی مجھے کوئی ایک ایسی نعت بتائیے. تو میں نے انہیں تنم فرسودہ بتائی جامی کی. اور میں نے کہا آپ وہ سن لیجئے، لیکن سننے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ لیجئے گا. تو انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ان کے حالات ہیں وہ میں آج انہوں نے خاص طور، وہ ہمیشہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، ریڈیو بھی سن رہی ہیں، اور لیٹ نائٹ شو بھی دیکھ رہی ہیں. برازیلین ہے بٹ شی لیوز ان دا US. وہ وہیں رہتی ہیں. تو ایزابیلا، دس از گوئنگ آؤٹ ٹو یو. آپ دیکھ لیجئے، اس کو سن لیجئے. اینڈ آف کورس یو وڈنٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ what I just said. All I'm trying to tell you is that this is Tanam Farsuda Jampara the Hijra Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is about the Prophet and it is written by Maulana Jami. But please watch this. کیا اچھا، میں جب بھی اس کو یہ ہمارے یہ پچھلے سال کا سیٹ تھا، اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس میں ڈاکٹر فضل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. اچھا، میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے. مجھے جو چیز، یہ امجد بھی بہت سنا کرتے تھے، امجد صابری بے تحاشا سنا کرتے تھے، خود پڑھا بھی کرتے تھے. میرے ساتھ عجب معاملہ ہے کہ کوئی چیز مجھے جب پسند آ جائے تو پھر میں اسے ہمیشہ پسند کرتا ہوں. عجیب معاملات ہیں. اور یہ وہ ڈاکٹر فضل یہ نظر آ رہا ہے، یہ رہے. اچھا، اور مزے کی بات یہ، میں آپ کو سچ بتاؤں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، آپ یقین جانیں وہ پتہ نہیں کہاں کن جگہوں میں ہوتے تھے، اور واپس آ کے نا مجھے کہتے تھے بھائی آپ بہت اچھا کرتے ہیں. اچھا، میں تو کیا اچھا کرتا، لیکن بہرحال. اور میں اب بہت زیادہ مس کر رہا ہوں زما بھائی کو، جمشید کو. لیکن زما بھائی آپ کو بہت مس کر رہا ہوں میں. ایک تو قوالیاں وہ ہوتی تھیں جو لائیو جاتی تھیں، اور ایک قوالی وہ ہوتی تھی جو بریک میں ہوتی تھی.
بریک کے اندر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بریک میں جو ہوتے تھے سر, ہاں, اور وہ بڑی لمبی چلتی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہیں پر تھا, اسی جگہ سیٹ لگا ہوا تھا, اور زما بھائی پڑھ رہے تھے, یہی تنم فرسودہ جہاں پارا, اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ بریک پہ ہم چلے گئے, پورا قوالی ہوتی رہی, بریک سے واپس آ گئے تب بھی قوالی ہوتی رہی. It was just beautiful. تو زما بھائی, I really miss you. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, I love you and I miss you and I hope کہ میں آپ کو جلد دیکھوں. میں کوشش کر رہا ہوں ایک, اور انشاءاللہ 3-4 دن میں یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے بغیر یہ ٹرانسمیشن ادھوری ہے. یہ آپ کے اور جمشید بھائی کے بغیر ادھوری ہے ٹرانسمیشن. میں چاہے کتنی بڑی کر لوں, کتنی اچھی ٹرانسمیشن کر لوں, آپ کے بغیر اور جمشید کے بغیر یہ ٹرانسمیشن ادھوری ہے. اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. آج سر ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں سر, وجہ کیا ہے؟ داؤد بھائی کھل کے بولیے گا. کھل کر. ہاں, آپ سے تو امید مجھے یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی آپا نے بھی سیدنا بڑے مولانا مطلب محمد پچھلے 2 دن سے آپا نارملی بہت مصلحت سے کام لیتی ہیں, اور وہ نہیں کہتی ہیں کچھ, لیکن پچھلے 2 دن سے آپا بہت زیادہ ببانگے دھول بول رہی ہیں. اچھی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے ساحر بھائی کہ غیبت میں نہ نظر آنے والی ایک لذت ہے. نہ نظر آنے والی ایک لذت ہے, لیکن وہ محسوس ہوتی ہے. انسان اصل میں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ, بہت کم لیکن وہ کوٹ کی جاتی ہے. حضور نے فرمایا, تم مجھے داڑھوں کے بیچ یعنی زبان اور رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو, میں تمہیں, یعنی تم اسے سنبھال کے رکھو گے, زبان کو, شرمگاہ کو, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. یہ زبان کی انتہا کیا ہے؟ اس کو لذت چاہیے. ہم کھانے میں بھی چٹخارے در جو سب سے لذیذ چیز مل جائے نا, ہم اس کا واہ 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 کر اٹھتے ہیں. اور اسی طرح انسان جب اپنی نفسانی خواہشات کی انتہا پر جاتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. آف کورس, ٹھیک ہے نا. تو زبان کی لذت صرف کھانے چٹخارے تک نہیں ہے, اس کی لذت بعض وہ ہیں, جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, زبان ایسا بھیڑیا ہے کہ اس کو اگر جس طرح بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں جا کے جتنی تباہی مچا سکتا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ تباہی یہ زبان مچاتی ہے, کسی کی کردار کشی کر کے, کسی کی غیبت کر کے, کسی کی بے عزتی کر کے. درست. آج کے دور میں ابھی جس کا جس طرح منہ چاہتا ہے وہ آتا ہے, اور کسی کی بھی بے عزتی کرنا اپنا فرض اور اپنا بہت بڑا معیار سمجھتے ہیں. میں تو یہ جو غیبت ہوتی ہے نا, غیبت سب کو پتہ ہے یار, وہ بات جو کسی کے سامنے اگر آپ کہتے تو اس کو بری لگتی, وہ اس کی غیر موجودگی میں آپ کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے. کچھ خواتین آئیں نا, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ کچھ خواتین آئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں کچھ روزے کی حالت میں ہمیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ, وہ روزے سے ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. فرمایا وہ کوئی کٹورا وغیرہ کچھ لاؤ. فرمایا الٹی کرو. الٹی کیا تو اس میں سے سڑا ہوا گوشت کے ٹکڑے نکلے. فرمایا یہ ہے, یہ یہاں بیٹھ کے غیبتیں کر رہی ہیں, یہ اپنے مردار بھائی کا, بہن کا گوشت کھا رہی ہیں. قرآن نے فرمایا ہے تم کیوں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی, رسول اللہ یہ آیت کا کیا مطلب؟ فرمایا تم اپنے بھائی کی جب غیبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپس سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو مردار بھائی کا گوشت ہے, یہ ہم اکثر نوچ کے کھاتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے کھاتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کھاتے ہیں, لیکن کھاتے ضرور ہیں. کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ یہ بات کریں گے بریک کے بعد. اکرم الخلق مالی من نلوذ به یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی مولایا میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمع
सिदरातुल मुंतहा आपके ज़ेर पा आप हैं मज़हरे ज़ाते रब्बुल उला रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जमीलुश्शियम, ए इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्रे करम, सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा, क़िबला-ए मुहतरम हस्ती-ए मुहतलम, शाहिद किबरिया। ये उन चंद नातों में से एक नात है जो दुनिया की 18 ज़बानों में लिखी गई हैं। माशाअल्लाह। ये जो पहली मर्तबा नात लिखी गई है ये पर्शियन में लिखी गई है, फ़ारसी में लिखी गई थी। ये भी जामी ही की नात है, लेकिन ये कम पढ़ी जाती है और फ़ारसी ज़बान की बिल्कुल कम पढ़ी जाती है। बाद में से तब्दील करके उर्दू में किया गया है और दुनिया की 18 ज़बानों में। ये नात आपको जर्मन में भी मिल जाएगी। और एक मुहक्किक थी मैरियन श्मिट करके उनका नाम था, उन्होंने ये नात रसूल मकबूल 13 सफ़ों पे लिखी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये थोड़ी सी नॉलेज है, ऐसी दे दी मैंने आपको, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, अच्छा लगेगा आपको। आते हैं आपा, हम गीबत क्यों करते हैं, इलाज कैसे गीबत का मुमकिन है। अच्छा ज़रा खुल के बात करें, आप भी अपने सवालात भेजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद हमारी कुछ बेहतरी आ जाए, 30 दिनों के अंदर हम कुछ बेहतर हो जाएं। अब तो रह ही 26-25 दिन रह गए, तो बताइएगा आपा गीबत क्यों करते हैं हम। क्या तसल्ली होती है, जैसे इन्होंने कहा लज्जत बड़ी मिलती है, तसल्ली होती है हमारी? नहीं, ये एक आपका जो नफ्स है ना, जो आपको गुनाहों की तरफ माइल करता है, तो ये नफ्स आपको बेकरार रखता है। इसकी कोई ग़िज़ा होती है। इस नफ्स को ना, अगर कोई अफराद, 2-4 अफराद वहाँ बैठे गीबत कर रहे हो, तो आप देखें कि उनको कुछ नहीं मिल रहा होता, आपको बड़ा सिवाय सुकून लज्जत मिलता के। है उनकी बातें सुनने सिवाय में। लज्जत के हाँ। आपको वहाँ पे और कुछ भी नहीं मिलता। और जब हम ये तसव्वुर करें कि गीबत जो की जा रही है, तो जिसकी की जा रही है उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं और उसकी नेकियों में इजाफा हो रहा है, और उसके गुनाह जो वो इनके। तो हमारे मुल्क में फिर सारे ही लोग जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे की सब एक दूसरे की गीबत किया तो करते कोई हैं। हमारे यहाँ किसी को सज़ा नहीं मिलने वाली, क्योंकि सभी एक दूसरे की गीबत में लगे हुए होते हैं। सही बात है, लेकिन गीबत जो है ये जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा करार पाई है। आह, और ये आपा फिर कह दीजिएगा, ये फिर कह दीजिएगा। बहुत, मेरे तो रुआ खड़ा होता है नहीं, फिर सोच कह कर। फिर कह और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम हमको इस बुरी आदत से महफूज रखे। आमीन। और रब्बुल आलमीन। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ज़रा मसरूफ़ रहते हैं ना, उनके पास ये वाली सिफत कम होती है। इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। जब वो अपने काम से काम रखेगा तो उसको दूसरे लोगों की फ़िक्र कम होगी। जब फ़िक्र कम होगी तो गीबत भी कम होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ना इश्क रमज़ान तमाम लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है। हमारे पास वो है जो भी आपने लगाया था, वो बच्चे की कॉल है, मतलब वो जो कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, वो है हमारे पास। अगर है तो हिला दीजिएगा। कनाडा से जो हैं उनका है हमारे पास, ये है, चला सकते हैं कैलाश भाई? अच्छा देखिएगा, ये बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन है जो एक फ़ादर ने अपने बेटे से की है, और ये हमको कनाडा से उन्होंने भेजा है, तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिए, चलाइएगा इसको ज़रा। Assalamu Sahir bhai, my name is Salman and I'm sitting with my son. इनका पहला जो है वो रोज़ा है और हम छोटी सी क्लिप बना के आपको भेज रहे हैं। आई होप आप इसको शामिल करें अपनी वीडियो में। हम लोग कनाडा में होते हैं, इनकी इंग्लिश जो है अच्छी है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेंगे उर्दू में कुछ जवाब देने की। तो मैं कुछ सवाल इनसे पूछता हूँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फैज। तो सबको बताया आप कितने साल के? 7 साल के, माशाल्लाह। अच्छा फैज, ये बताएं आपका आज पहला रोज़ा था, कैसा लग रहा है? अच्छे क्या अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहा है, क्या लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो आपको भूख तो नहीं लगी फैज? बिल्कुल हाँ जी। लगी है। अब कोशिश कर रहे थे ना किचन में जाकर कुछ खाने की? सोच रहे थे? पक्की बात है? यू श्योर? बता दे, सब देख रहे हैं। पक्की बात है? श्योर?
Sure? I don't have to worry about it? Okay, good. अच्छा ये बताएं फैज कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा रोज़े में? सहरी में उठना अच्छा लगा? Seri. अच्छा लगा? तो सहरी में क्या होता है? Like, you know, Sunday. ठंडे क्या मतलब? सर्दी लगती है? सर्दी लगती है। अच्छा, चलिए ये भाई इनको सर्दी बहुत लगती है। कनाडा में आप लोग जो देख रहे हैं, कनाडा में बहुत सर्दी होती है साहिर भाई। याद रखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हमारी गर्मियाँ भी ठंडी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा कभी-कभी और सिर्फ 4 या 3 साढ़े 3 महीने का हमारा जो है वो समर आता है बड़ी मुश्किल से। अच्छा फैज़ ये बताएं कल रखेंगे रोज़ा इंशाल्लाह? नहीं. क्यों? Friday. फ्राइडे को रखेंगे? अच्छा आगे जाके रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमारा टाइम आगे पीछे है। अच्छा तो फैज़ अब ये बताएं कि हम लोग सारे लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं, आपको पता ही है क्या चल रहा है इस वक्त? Coronavirus. कोरोना वायरस, एग्जैक्टली। तो कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? इंग्लिश में बता दें। Virus है. वायरस है, इट्स अ वायरस, ठीक है। और हम क्या घर में रहें, स्टे होम, किस तरह बच सकते हैं? Stay home. तो आप बोलो सबको बताओ कि वी शुड स्टे होम, स्टे होम एंड स्टे होम, स्टे घर कह रहे हैं फैज का मतलब स्टे होम एंड स्टे सेफ, है ना? तो ये बोले घर में रहें घर में रहें और महफूज रहें। महफूज रहे. गुड, ठीक है जी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह वी होप कि आप हमारा क्लिप शामिल कर सकें प्रोग्राम में। और मेरा नाम सलमान है और ये मेरे बेटे फैज़, और इंशाल्लाह पहला रोज़ा अब देखते हैं क्या होता है, अगला रखते हैं कब रखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया हमें शामिल करने का, थैंक यू। very nice. Thank you Salman, thank you Faz, I love you. और Salman, thank you so very much. Thank you, it was just beautiful seeing you two both. बहुत अच्छा लगा मुझे and आपको देखें। Faz, this is going out to you. I am impressed, man. I'm seriously impressed. Thank you beta, I love you. And he's 7 years old. Faz is 7 years old और उसने पहला अपना रोज़ा रखा है and he's so truthful about it. वो उससे उनके फादर ने पूछा तुम रोज़ा रखोगे कल? नहीं, एक मैंने रखा है, अब कल नहीं रखूँगा। और सुबह कनाडा के अंदर ठंड होती है, ऑफ कोर्स ठंड होती है। सलमान, आई यूज्ड टू लिव इन ब्यूट मोंटाना और वहाँ आपको पता है कि टेम्परेचर कितना होता है, तो वी ऑल्सो यूज्ड टू हैव अबाउट 2.5 to 3 months summer. हमें भी ठंड लगा करती थी, but at the same time we got used to it. But please take care of yourself and thank you for sending your beautiful clip. And अगर दूसरे लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं और वो अपना क्लिप भेजना चाहते हैं पूरी दुनिया से, तो आप हमको भेज सकते हो। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपके क्लिप को भी अपने शो के अंदर शामिल करेंगे, इस ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। छोटा सा ब्रेक के बाद। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन, वल फरीक़ैन मिन उर्दिन व मिन अजम, मौलाया सल्ली व सल्लिम। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, साक़िया जान कुर्बान तेरी शान पर, हो निगाहे करम अपने खुदाम पर, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, कमली वाले में कुर्बान तेरी शान के, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, फैज़ जारी तेरा ता क़यामत रहे,
نبیوں پہ قائم حکومت رہے، تیرے محبوب چوکھٹ سلامت رہے، کنز رحمت لٹانا تیرا کام ہے، تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے، کنز رحمت لٹانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان تیری شان کے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ اس نعت کا جو سب سے خوبصورت بند ہے، تب نعتیں تمام خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن وہ جو بند ہے نا وہ بڑا کمال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انما اعمال بالنیات، اب ذرا غور کیجئے گا کہ نیت کا پھل کیسے ملتا ہے۔ تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تیسرا مصرع سنیے گا، تیسرا مصرع سنیے گا اس کا۔ تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ اب یہ سوچئے بلال حبشی کے بارے میں یہ بات ہے، اور یہ مصرع اس قدر خوبصورت مصرع ہے، انما اعمال بالنیات، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ وہی بلال حبشی تھے جو غلام تھے، یہ وہی بلال حبشی تھے جن کی زبان میں لکنت تھی، جو پراپرلی ادا نہیں کر سکتے تھے، اور یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کی اذان کی آواز چاند تک گئی۔ یہ وہی بلال حبشی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چاند پہ آواز سنی گئی ہے وہ بلال حبشی کی آواز ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، باقی تین تو تمام کی تمام مدح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب آپ کسی کو محبوب کر لیتے ہیں، جب اللہ کا محبوب کسی کو محبوب کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے گا۔ پہلا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو کر سکتا ہے۔ تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، بلا شبہ کوئی شک نہیں۔ تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، جس پہ قمر رشک کرے تو نے حبشی کو وہ کر دیا۔ الٹا سورج پھرانا، سب کو پتا ہے وہ واقعہ کیا ہے، الٹا سورج پھرانا تیرا کام، کملی والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اب سوچ کے دیکھیں، ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فتح مکہ کرتے ہیں، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ فاتح ہیں، آج کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جب داخل ہوتے ہیں تو یوں عجز سے داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں، اور آج جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، اسے معافی ہے، جو دروازہ بند کر لے اسے معافی ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اور آج ہمیں اتنی سی پاور مل جائے، کسے معاف نہیں کیا میرے حضور نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے اس بچے کا قتل معاف کر دیا جس کو بچپن میں بالکل شیرخواری کے عالم میں قتل کر دیا گیا تھا۔ آج سے میں نے جہالت کے سارے جتنے دعوے تھے وہ سب اپنے قدموں کے نیچے کر دیے۔ یعنی قتل معاف کرنا، پھر وہ بھی شیرخوار بچے کا قتل معاف کرنا، اس سے بڑی انسانیت کی نظیر مثال دنیا کی تاریخ دے نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے گئے غار ثور میں، جب آپ تشریف فرما تھے تو وہاں پیچھے پیچھے آ گئے کفار. اب وہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو ان دونوں کو دیکھ لیتے. اب ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے؟ میں قتل ہو گیا تو ایک بندے کا قتل، خدا نخواستہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہ کہ بہت امت کے لیے مصیبت ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب، اے میرے ابو بکر خوف نہ کر. یار جان کا پکا پتہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے، ہجرت کر کے آئیں. اب دیکھیں نا، آپ کرونا کو اس کے مقابلے پہ لائیں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک روایت میں یوں بھی حضور نے فرمایا ہم دونوں کے ذات تیسری ذات اللہ کی ہے، فکر نہ کر. آج ہم ٹھیک ہے اسٹے سیف، بالکل سیفٹی پریکاشنز لینا چاہیے، بٹ واٹ از دس کہ ارے بھائی میں نے آج ایک بات کہی ہے، پوری دنیا میں جو لوگ ہر روز مرتے ہیں ان کی تعداد 1,50,000 سے 1,80,000 ہوتی ہے ایک دن میں، جو اموات ہوتی ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک محتاط اندازہ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کرونا سیریس نہیں ہے، لیکن بہرحال اینی وے چھوڑیں. آگے بڑھیں. جی آپا بتائیے گا. تو ہم غیبت کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم اپنے بھائی کا گوشت ہر روز کھاتے ہیں، مردار بھائی کا گوشت ہر روز کھاتے ہیں. اس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم صدق بیانی سے کام لیں گے. آپا لیکن ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو، اب یہ بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے گا، ویسٹ میں غیبت نہیں ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسٹ میں غیبت نہیں ہے، ویسٹ کے اندر غیبت نہیں ہوتی ہے. اگر میں آپ کی برائی ویسٹ میں کر رہا ہوں اور ان کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ آپ کو برا نہیں سمجھیں گے، یہ مجھے برا سمجھیں گے. Exactly. کیونکہ یہ کہیں گے کہ اگر میں آپ کی برائی ان کے سامنے کر سکتا ہوں تو پھر میری برائی میں کسی اور، پھر ان کی برائی کسی اور کے سامنے بھی کروں گا. یہ ہر دانش مند انسان کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپا دانش مندی کا تقاضا یہ، دانش مند انسان نے مجھے ایک بریک کا اشارہ کر دیا. تو بالکل صحیح. چلو دانش مندوں بریک لو، دانش مندی کا تقاضا تو بریک ہی ہے. مولا یا